السلام علیکم دوستو، نالج ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، زندگی ایک سفر کی طرح ہے۔ کئی بار دوران سفر انسان کو اپنے رب کی طرف سے ایسی ہدایت ملتی ہے جس کے بعد اس کو اپنے سفر کی صحیح راہ مل جاتی ہے۔ مذہب انسانی زندگی میں اولین اہمیت کا حامل ہے، تو آج ہم 10 ایسے علماء پر بات کریں گے جنہوں نے عیسائیت کا مذہب چھوڑ کر اسلام کو اپنایا، اور آج وہ اسلام کی ایسی تبلیغ کر رہے ہیں کہ دن بدن لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، نالج ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ نمبر 10 پر ہیں بلال فلپس۔ یہ ایک کینیڈین اسلامک اسکالر ہیں۔ یہ 70 کی دہائی میں عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اسلام کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے سعودی عربیہ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے مدینہ سے اپنی بیچلر آف آرٹس ان اسلامک اسٹڈیز مکمل کی۔ اس کے بعد انہوں نے سعودی عربیہ کے شہر ریاض سے ماسٹر آف اسلامک تھیالوجی یعنی دینیات میں ایم اے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی یونیورسٹی آف ویلز سے مکمل کی۔ فلپس نے 2001 میں قطر میں اسلامک آن لائن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ نمبر 9 پر ہے یوسف یسٹ۔ یوسف یسٹ ایک امریکی اسلامک ٹیچر ہیں۔ انہوں نے 1991 میں اسلام قبول کیا۔ یہ تبدیلی ان میں تب آئی جب وہ مصر میں ایک مسلمان سے ملے اور اس کے حسن اخلاق سے متاثر ہوئے۔ سن 1990 کے دوران امریکی جیلوں کے لیے مسلمان پیشوا کے طور پر کام کرتے رہے اور ستمبر 2000 میں امریکہ میں منعقد مذہبی رہنماؤں کے لیے اقوام متحدہ کی عالمی امن کانفرنس کے نمائندے کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وہ کئی ٹی وی چینلز اور اسلامی تقریبات میں سادہ انگریزی میں اسلام کا پرچار کرتے رہتے ہیں۔ 8 اگست 2012 کو دبئی کے بین الاقوامی قرآن پاک ایوارڈ تقریب میں انہیں سال کی بہترین اسلامی شخصیت کا ایوارڈ دیا گیا۔ نمبر 8 پر ہیں خالد یاسین۔ یہ بھی ایک امریکی کرسچن تھے جنہوں نے 1965 میں اسلام قبول کیا۔ یاسین اپنے عقیدوں کو پھیلانے کے لیے اکثر بیرون ملک سفر کرتے رہتے۔ 3 سال سے لے کر 15 سال کی عمر تک یہ مختلف لوگوں کے ساتھ فاسٹر ہومز میں رہے، جہاں یہ عیسائیت کے مختلف فرقوں کے لوگوں کے ساتھ پروان چڑھے۔ مگر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تب سے آج تک ان کا ایک ہی مشن ہے کہ اسلام کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مساوات کا درس بھی دیتے رہیں تاکہ لوگ فرقوں میں نہ بٹیں۔ نمبر 7 ہے یوشا ایونز۔ انہوں نے امریکہ کے ایک بہت ہی قدامت پسند عیسائی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ان کا زیادہ تر بچپن اپنے گھر کے قریب واقع ایک گرجا گھر میں گزرتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا من بنا لیا تھا کہ وہ ایک پادری بنیں گے۔ مگر دسمبر 1998 میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کے نور سے روشناس کروایا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ پوری دنیا میں سفر کرتے رہتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی اسلام کے نور سے روشناس کروائیں۔ انہوں نے اسلام کے مختلف علوم میں متعدد اساتذہ اور اسکالرز کے تک تعلیم حاصل کی اور وہ ایک ماہر نفسیات بھی ہیں۔ نمبر 6 پر ہیں حمزہ یوسف۔ یہ امریکہ کے ایک یونانی آرتھوڈاکس عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ سن 1977 میں جب وہ ایک بھیانک کار کے حادثے میں مرتے مرتے بچے، پھر انہوں نے پہلی دفعہ قرآن کو خود پڑھا اور اس کے بعد تقریباً 2 دہائیوں تک مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے مختلف اسلامی پیشواؤں اور علماء سے اسلام کا علم حاصل کرتے رہے۔ جب اسلام کے نور سے منور ہو کر امریکہ واپس آئے، انہوں نے وہاں سے پہلے اسلامک آرٹ کالج کی بنیاد رکھی۔ نمبر 5 عبد الرحمن گرین۔ یہ 1962 میں تنزانیہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد برٹش اور والدہ پولش تھیں۔ پہلے یہ عیسائی رومن کیتھولک تھے۔ مذہب کے لیے ان کی جدوجہد یہاں سے شروع ہوئی۔ 1987 سے جب یہ رومن کیتھولک کے لیے اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے تھے، ان کا تھوڑا بہت دھیان بدھزم کی طرف بھی ہونا شروع ہو گیا تھا، مگر سن 1988 میں یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلامی تعلیمات مکمل کرنے کے بعد انہوں نے لندن میں ہی اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، جو وہ آج بھی کر رہے ہیں۔ نمبر 4 پر ہیں حمزہ اینڈریس زورزیس۔ یہ ایک یونانی ورثے سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ شروع میں ان پر کافی مذہبی انتہا پسندی کے الزامات لگتے رہے، مگر انتہا پسندی کے الزامات سے خود کو دور کیا اور اب وہ امن اور ہمدردی کے بارے میں تبلیغ کرتے ہیں۔ وہ جانے مانے پبلک اسپیکر ہیں، رائٹر بھی ہیں، جنہوں نے کتاب دی ڈیوائن ریئلٹی گاڈ اسلام اینڈ دی میراج آف ایتھیزم لکھی ہے۔ اس کے پاس ایک پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری ہے۔ فلسفی میں کئی ٹی وی چینلز خصوصاً BBC نیوز والے انہیں اپنے پروگراموں میں اسلامک بحث و مباحثہ کے لیے بھی بلاتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہیں سہیب ویب۔ یہ ایک معروف عیسائی خاندان میں پیدا ہوئے اور ان کے دادا بھی ایک عیسائی مبلغ تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا بھروسہ کسی بھی مذہب سے اٹھ چکا تھا، یہاں تک کہ وہ محلے کی گنڈا گردی میں بھی کافی پیش رہتے تھے۔ علاقے کے مشہور بلڈ گینگ کے ممبر بھی رہے، ہپ ہاپ DJ بھی کیا۔
मगर इस्लाम कबूल करने के बाद वो मिस्र चले गए, जहाँ से उन्होंने इस्लामी तालीमात और अरबी पर भरपूर अबूर हासिल किया और अब वो मुसलसल अमेरिका और मलेशिया में इस्लाम की तबलीग करते हैं और इस्लामिक लेक्चर्स देते हैं। नंबर 2 पर हैं डॉक्टर लॉरेंस बी ब्राउन। अप्रैल सन 1994 में इस्लाम कबूल करने से पहले ये ईसाई फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। वो 8 साल तक अमरीकी फ़ज़ाइया में एक मोज़ेस अमराज़ चश्म के खिदमात अंजाम देते रहे और रिटायरमेंट ले ली। एक मौज़ाती तौर पर जब उनकी बेटी एक कार हादसे में बच गई तो उनका ध्यान मज़हब की तरफ हो गया। उन्होंने यहूदियत, फिर ईसाइयत और आखिर में इस्लाम पर जामिया रिसर्च की और उसके बाद दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। उन्होंने इस्लाम पर 5 किताबें भी लिखी। नंबर 1 पर हैं नोहाम मीम केलर। केलर ने 1977 में रोमन कैथोलिक मज़हब से इस्लाम कबूल किया। केलर ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी लॉस एंजलिस में फ़लसफ़ा और अरबी की तालीम हासिल की। वो इस्लामी स्कॉलर, उस्ताद और मुसन्निफ़ जो ओमान में रहते हैं, वो मुतअद्दिद इस्लामी किताबों का मुतरजम भी हैं और इस्लामी कानून के माहिर भी। उन्होंने एक इस्लामी मुक़द्दस कानून की क्लासिकी किताब उम्दाल सालिक का अंग्रेज़ी तर्जुमा किया, जिसका नाम है रिलायंस ऑफ द ट्रैवलर। ये एक यूरोपी ज़ुबान में इस्लामी कवानीन पर एक जामिया किताब है, जिसको अल अज़हर यूनिवर्सिटी, जो कि काहिरा मिस्र में वाक़या है, की सनद हासिल है। इस तर्जुमे की वजह से मगरबी मुसलमान बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने शरीयत, हदीस, तफसीर और तसव्वुफ़ पर भी उनकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। दोस्तों, ये थे 10 ऐसे मुस्लिम आलिम जिन्होंने ईसाइयत छोड़कर इस्लाम कबूल किया। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।